ذرا گزشتہ جمعے میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ آج امام مہدی کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات ہیں ان کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ اصل میں ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ 12 ربیع الاول کو جو تقریر میں نے کی تھی قرآن اکیڈمی میں ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے موضوع پر، اس کے ایک ضمیمے کی حیثیت سے نزول مسیح کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نزول مسیح سے پہلے رفع مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ ہے، چنانچہ میں نے پہلے تو ایک مفصل تقریر اس موضوع پر قرآن اکیڈمی ہی میں کی، اور پھر میرا ذہن چونکہ ادھر متوجہ ہوا کہ یہ اہم موضوع ہے، اس پر زیادہ وسیع حلقے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے، تو 2 جمعوں میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، بلکہ 3 جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ بعض ضمنی مسائل وہ تھے اس مسئلے سے متعلق جن پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی۔ اب آج اسی ضمن میں چونکہ ایک مسئلہ جنہیں عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے ان کا بھی ہے، اور اس کا تعلق اس پہلو سے بھی ہے کہ آن جہانی غلام احمد قادیانی نے جہاں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہاں مہدی معہود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور ایک نہایت ضعیف روایت کا سہارا لے کر کہ لا مہدی الا عیسیٰ، انہوں نے اپنی ذات میں ان دونوں وعدوں کو جمع کر لیا کہ جن احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے وہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ مسیح وہ میں ہوں، اور جن احادیث میں امام مہدی کے بارے میں اخبار ہیں وہاں بھی در حقیقت جس شخصیت کے ظہور کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں، تو ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں پیشین گوئیاں جو ہے احادیث کی ان کو اس نے جمع کر لیا۔ اور یہ بات سامنے رہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جو 2 گروہ ہمارے ہاں ہیں، ایک وہ کہ جنہیں ہم اصل قادیانی یا اب ربوائی کہتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو لاہوری کہلاتے ہیں، یہ دونوں ان دونوں دعووں کے بارے میں متفق ہیں۔ اختلاف ایک اضافی دعوے کے بارے میں ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں صریحاً نبوت کا دعویٰ ہے جو غلام احمد قادیانی نے کیا۔ اس دعوے کے بارے میں کچھ تعویلوں کے حوالے سے لاہوری جماعت منکر ہے کہ وہ دعویٰ ہوا ہی نہیں، یا یہ کہ اس کی تعویل ایسی کرتے ہیں کہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے بلکہ ہم مسیح موعود اور مہدی معہود مانتے ہیں۔ تو جہاں تک ان دونوں دعووں کا تعلق ہے، ان میں یہ دونوں جماعتیں مجتمع ہیں، ان کو ان دونوں حیثیتوں سے ماننے والے یہ ہیں، صرف جو فرق ہے ان کے مابین وہ نبوت کے دعوے کے بارے میں۔ اب اس مسئلے پر اس تمہید کے بعد جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے، کنفیوژن ہے، اس لیے کہ 2 مہدی جمع ہو گئے۔ ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف ایک لفظی اشتراک نے، ایک نام کے مشترک ہونے نے ذہنوں کے اندر بہت سے مغالطوں کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے۔ اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی۔ اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ختم نبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نوع کی نبوت ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ جزوی ہے، نہ کلی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ بغیر شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ بغیر کتاب۔ نبوت کی بنیاد ہے وحی نبوت پر، اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیش کے لیے بند ہو۔ اسی ضمن میں نبوت کا خاصہ ہم مانتے ہیں عصمت، معصوم ہونے،
معصومیت جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہوئی۔ اب خطا کا امکان ہے، اجتہاد کا دروازہ ہے، کھلا ہے، کوشش کرو، محنت کرو، صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں، جو اس کی اساسات ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے نتائج تک خود پہنچو، یہ اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے، خطا کا بھی۔ ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں، صاد والا ثواب، جس سے آپ بولتے صائب الرائے، وہ شخص کہ جس کی رائے صحیح ہوتی ہے۔ تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے، اور خطا کا بھی احتمال ہے۔ یہ جو خطا کا احتمال ہے، اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو، انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو، تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتہد غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا، اکیرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اجتہاد کا مادہ وہی جہد ہے۔ اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کو کھنگالا ہے، اس نے ایک رائے قائم کی ہے۔ اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بربنائے طبع بشری کسی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترس سے، اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے، لہذا اسے اس کی محنت کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ تو مجتہد مخطی کے لیے اکہرا ثواب ہے، اور مجتہد مصیب یعنی جو ثواب تک پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا اجر۔ یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہیں پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صرف اس امت میں نہیں، کل نوع انسانی میں۔ جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ سوچئے، ہماری یہ رائے ہے، کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے اس وقت سروکار نہیں ہے، ہماری یہ رائے ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں، معمول نہیں، ان سے بھی خطا کا امکان ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ عصمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، عثمان سے ہو سکتی ہے، علی سے ہو سکتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے۔ اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی تا قیام قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاصہ عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا، تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا، اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا۔ تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، پھر علی۔
ان کے بعد وہ 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب شجرہ ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ ہیں، اور ان کے بعد پھر اب سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ آگے بات میرٹ پر ہوگی، شخصی میرٹ پر، لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا ایک موقف، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا، یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو، میری طبیعت کو، ایک ہے میرا ذوق، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے، وہ زیادہ قائل ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان کی۔ اب یہ ہے مقام، یہ جامعیت ہے، یہ توازن ہے۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی ثانوی کہوں گا، دوسرے درجے میں، لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی آگے سلسلہ، یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہنوں میں رہنی چاہیے، ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں۔ ہم چونکہ سنی ہیں، سنیوں کے اختلافات تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیع میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں جعفر، جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے۔ یہ 6 امام تو ان کے ہاں متفق علیہ، ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت، اور یہ سب امام معصوم شمار ہوتے ہیں۔ لیکن 7ویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی۔ بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے۔ اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرف منتقل ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی، اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے۔ ان کے پھر مزید 6 امام ہیں، جن میں سے 11ویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لا ولد فوت ہو گئے، اور ایک روایت جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفاء سے کہیں بھیج دیا باہر، اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا دے۔ وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی، وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں روپوش ہیں، اور وہیں ہیں، آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا، وہ زندہ ہیں، غار میں موجود ہیں، ان کا ظہور ہوگا، وہ امام المہدی ہیں۔ اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں، یعنی شیعیت جسے ہم کہتے ہیں، اس مسلک کی بھی فتح ہوگی، اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ انہیں قائم آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے۔ چونکہ درمیان میں نے بات آپ کو ایک بتائی تھی کہ 7ویں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے، تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے، وہ تو ہمارے ہاں کے یہ اسماعیلی ہیں۔ یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہیں، آغا خان تھے، آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں، اب کریم آغا خان، یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں۔ سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے، ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں
تو شراب جب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی۔ جیسے وہ تصور ہے کہ ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھو لے وہ سونا بن جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا آپ تصور کیجئے۔ تو جو ایگزیکٹ لائن ہے امامت کی وہ تو در حقیقت ان کے ہاں ہے کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں، جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں، ان کے ہاں۔ ان کے ہاں دوسری شاخ وہ ہی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا، وہ دوسرا امام ہے غائب۔ تو ایک امام غائب تو وہ ہیں جنہیں امام المہدی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہیں اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے۔ ایک وہ جو شاخ اوپر والی ہے اس کو شش امامیہ کہتے ہیں، یعنی 6 اماموں تک تو متحد آئے، اس کے بعد 6 کے بعد 7ویں امام پر ایک شاخ نکل گئی، تو وہ شش امامیہ کہلاتے ہیں ان کے نزدیک، اور خود کو یہ کہتے ہیں اثنا عشری۔ لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا، چپ رہے، آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی، لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے مہذب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ اثنا عشری ہیں؟ یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ لہذا وہ 12 اماموں والا سلسلہ کے 6 متفق علیہ، 5 بعد میں، اور جو 12ویں امام ہیں ان کے وہ عہد طفولیت ہی میں کہیں ان کو بھیج دیا گیا کہیں حفاظت کے ساتھ، اور وہ کسی غار میں ابھی ہے اور وہ وہیں سے ظہور کریں گے۔ لہذا یہ جو اصل شیعیت ہے ان کا امام غائب ہے اور یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں۔ ایک حالت منتظرہ جو ہے اس شیعیت پر یہ چلی آ رہی ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے خمینی نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کو قبول حاصل ہو گیا ایران میں کہ یہ جو ہم امام منتظر کے انتظار میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت غلط معاملہ ہے کہ آنے والا ہی آئے گا تو کچھ ہوگا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اس نے تو ہمارے اوپر تعطل طاری کر دیا ہے، ہم لوگ جو ہے بالکل ظالموں کے لیے اور غلط کار لوگوں کے لیے نرم چارہ بن گئے ہیں، جیسے چاہیں وہ کریں، ہم تو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا تو صورت بدلے گی۔ تو انہوں نے فلسفہ پیش کیا کہ جب تک وہ امام غائب ظاہر نہیں ہوتے، نائب امام کی حیثیت سے کوئی شخص وہ تمام اختیارات ہاتھ میں لے سکتا ہے جو اصل میں امام کے۔ لہذا امام خمینی جو ہے اس وقت نائب امام ہے، وہ امام جو غائب ہیں ان کے نائب کی حیثیت سے وہ سارے اختیارات اور حقوق جو امام کے ہیں وہ اب امام خمینی کے پاس ہیں، اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے اس کو ایک خاص اصطلاح دی ہے، یہ ہے ولایت فقیہ، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بھی حکومت کا ڈھانچہ نیچے بنے گا، کوئی صدر منتخب ہو، کوئی وزیر اعظم منتخب ہو، پارلیمنٹ ہو، یہ سارا ڈھانچہ چلتا رہے گا، لیکن اوپر تلوار لٹکی رہے گی ولایت فقیہ کی کہ جس کو جس وقت چاہے وہ برطرف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابو الحسن بنی صدر جو ہے وہ پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت بڑی اکثریت سے اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا تھا واللہ عالم کہ بڑی عظیم اکثریت سے وہ صدر منتخب ہوئے تھے، لیکن بہرحال یہ تو نیچے کا ڈھانچہ ہے، اصل میں تو اوپر ولایت فقیہ ہے، اس کا اعتماد حاصل رہے گا تو کوئی شخص رہے گا، ورنہ نہیں۔ میں یہاں نہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اختلاف کا اظہار، آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے کہ امام مہدی کا اصل کانسیپٹ کیا ہے۔ یہ لفظ زیادہ جو ہے معروف جو در حقیقت اس شیعہ نظریے کے تحت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں تو جو روایات کسی قدر پائے کی ہیں، کوئی ان کی حیثیت ہے، وہاں مہدی کا لفظ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اس اعتبار سے معاملہ بڑا مختلف ہے، کچھ خبریں ہیں ہمارے ہاں وہ میں ابھی عرض کروں گا، لیکن امام مہدی کی اصل شخصیت، ان کے بارے میں سارے تصورات، ان کا وہ مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں عام ہیں یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ اہل تشیع کی، وہ ہے تصور شیعہ حضرات کا جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے۔ اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں، بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد۔ وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت کیے ہیں
کہ جن کے بارے میں اس وقت جرأت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں